جی سرفراز بھائی، آپ اپنا السلام سوال پوچھ علیکم سکتے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام شیوخ. ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیریت ہے تمام کے تمام شیوخ الحمدللہ. جی امید الحمد کرتا للہ. آپ کا ہوں سلام. تمام شیوخ سے میرا دو سوال ہے بنیادی. پہلا تو تقلید کے تعلق سے ہے شیخ. الحمدللہ تقلید کا رد ہمارے سلف نے کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے حنبلی کا فتنہ، یعنی بعض لوگوں کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب وہ اس چیز کو بڑے زور و شور سے فلاح کر رہے ہیں اور حنبلی نام کے ساتھ وہ لگا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہیں کہ عقائد میں ہم اثری ہیں اور فقہ میں ہم حنبلی ہیں. اور یہ لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ تقلید کے تعلق سے آپ کی جو اصطلاح ہے، مطلب کہ وہ جائز ہے کہ کیا ہے، واجب ہے، تو یہ بس یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پرمیسیبل ہے، پرمیسیبل ہے، پرمیسیبل ہے. اس سے زائد وہ نہیں کہتے. اور یہ ابھی بہت زیادہ چل رہا ہے، بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے کچھ شیوخ کی ویڈیوز کو اس کے دلیل کے عوض میں بیان کر رہے وہ اسے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے تعلق سے تفصیل جواب شیخ فاطمہ سناولی صاحب دے دے، شیخ سرفراز سعید صاحب اور شیخ سبان صاحب دے دے تو زیادہ بہتر ہو شیخ. جزاک اللہ. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی شیخ آ رہی ہے. جی شیخ بہتر ہے ابھی، اور بہتر ہے ابھی. جی جی، میں مائک لگانا بھول گیا تھا، ابھی لگایا. یہ مائک زیادہ اچھا ہے. جی ہاں دیکھیے، مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ کئی بار وضاحت کر چکے ہیں، جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، اس میں کئی طرح کی اقسام ہے، کئی طرح کی کیٹیگری ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں بہروپیہ نا جو اصل میں حنفی ہیں، لیکن جب وہ حنفی بول کے سامنے آتے ہیں نا تو ان کے عقائد، ان کی اتنی ساری غلاظتیں ہیں ان کے ہاں کہ وہ اس کا سامنا نہیں کر پاتے. جب ہم کاؤنٹر کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، سامنا نہیں کر پاتے، تو وہ اپنے آپ کو حنبلی بول کے چھپنے کی کوشش کرتے کہ حنبلی بول دیں گے تو تھوڑا سا ہم سیو ہو جائیں گے. کیونکہ حقیقت میں حنابلہ کے پاس وہ خرافات نہیں ہے جو احناف کے پاس بدعقیدگی اور اسی طرح سے احادیث کے حوالے سے جو ان کے یہاں کوتاہیاں ہیں، دوری ہیں، وہ حنابلہ کے پاس نہیں ہے. حنابلہ کا ایک کے عقائد، اس وقت کی جو حنابلہ ہیں عام طور سے ان کے عقائد آپ دیکھیں کہ بہت بہترین ہے، اور حدیث کی اتباع میں بھی ان کا بڑا مقام ہے، بہت اچھے ہیں. تو اس طرح سے وہ حنبلی بول کے تقلید کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تقلید کا سپورٹ لینا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو حنبلی بول دیں گے تو یہ بہت زیادہ ہم پر اعتراض نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طبقہ ہے جو حنفی ہوتا ہے، اصل میں وہ بہت ہی گندا حنفی ہوتا ہے، بہت ساری خرافات ماننا ہوتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے حنفی کہہ دیا تو میں ان کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، ان کے اعتراضات کا، تو یہ کیا کہتا ہے، حنبلی بول کے چھپنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ دوسری کچھ کیٹیگری ایسی ہے جنہوں نے حنبلی اساتذہ سے پڑھا ہے اور اس قدر متاثر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی شناخت جو ہے کھو دی ہے. یعنی اہل حدیث کی جو شناخت ہے، اہل حدیث کا جو منہج ہے، جو اصل میں صحابہ اور تابعین کا منہج ہے، اس منہج سے وہ ہٹ گئے. یہ میں پوری جرات کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرات سلفی منہج سے ہٹ چکے ہیں. سلفی منہج صرف عقیدے کا نام نہیں ہے. ہم جب سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین، اتباع تابعین سے ہمیں سب کو پروف کرنا پڑے گا جو بھی ہمارا عقیدہ ہے. تو جب ہم عقیدے کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں یا کوئی ایمان رکھتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو ہم قرآن و حدیث اور سلف سے اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقلیدی ہیں، وہ تقلید مانتے ہیں، تو بتائیے تقلید بتاؤ نا صحابہ کے دور سے. تقلید یا تو قرآن سے ثابت کرو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کرو، یا صحابہ سے ثابت کر دو، یا تابعین سے ثابت کر دو. ان میں سے کسی سے آپ تقلید ثابت نہیں کر سکتے اور وہ تقلید کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں کہ نہیں تقلید جائز ہے. جائز ہے کیسے جائز ہے بھائی؟ ہاں کیسے جائز ہے تقلید؟ اور پھر تقلید کی جو بہت ساری قسمیں سب کو گڈمڈ کر دیتے. کچھ ایسی چیزیں جو حقیقت میں تقلید نہیں ہے، حقیقت میں اس کو تقلید کا نام دینا یہ غلط ہے. یعنی وہ چیزیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تقلید جائز ہے اس لیے کہ یہ جائز ہے. بھائی ان امور کو ہم جائز مانتے ہیں لیکن اس کو تقلید کا ٹائٹل نہیں دے سکتے. بالکل ایسے ہی نا جیسے بدعت کو جب ہم بدعتی کو روکتے ہیں تو کچھ ایسی چیزوں پر بدعت کا لیبل لگاتا ہے، وہ کہتا ہے جب یہ بدعت تو یہ بدعت. ارے بھائی اس کو ہم بدعت مانتے ہی نہیں. جیسے تراویح ہے، تراویح جماعت سے پڑھنا، ہم اس کو بدعت مانتے نہیں؟ بدعت مانتے. تو وہ بندہ زبردستی اس کو بدعت بول دیتا، کہتے تو کوئی یہ بدعت ہے اس لیے یہ جائز بدعت ہے. تو جیسے بدعت کہتے ہیں، بدعت کی جو تقسیم کرتے ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت. تو ایسے تقلید کی یہ دو قسمیں بتاتے ہیں. اچھی تقلید، ارے بھائی ساری کی ساری تقلید گند ہے، تقلید کوئی اچھی نہیں، ساری تقلید بری ہے. اور ہاں مسئلہ یہ کہ کہیں گے کہ بھئی بڑے بڑے علماء نے فلاں فلاں جگہوں پہ تقلید کا لفظ استعمال کیا. کیا سب یہ لوگ گندی باتیں نقل کرتے تھے؟ ارے فلاں فلاں علماء نے، بلکہ صحابہ نے تو تراویح کے لیے بدعت کا استعمال کیا. تو کیا ہم بدعتی مانتے؟ وہ لغوی اعتبار سے. تو جس طرح سے بعض صحابہ نے لغوی اعتبار سے کسی عمل کو بدعت بول دیا، ہم کہتے ہیں یہ لغوی اطلاق ہے، اصطلاحی معنی میں یہ بدعت نہیں ہے.
ایسے ہی کسی عالم نے، شیخ البانی، کسی نے، امام شافعی، کسی نے بھی کسی معاملے میں کسی جگہ پہ تقلید کا لفظ استعمال کر دیا، وہ لغوی معنی میں اس معنی میں نہیں ہے جس کی ہم مذمت کرتے. اس لیے میں نے پچھلے بھی کسی اسٹریم میں وضاحت کر دی ہے کہ تقلید کی کل 4 قسمیں کر سکتے ہیں. پہلی قسم جو شرک ہے، یعنی ایسی تقلید جس میں آدمی جس کو مان رہا ہوتا ہے اسے یہ اتھارٹی دے دے کہ یہ شریعت بنا سکتا ہے، یہ جو کچھ کہہ دے وہ ہمیں ماننا ہے. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کا یہ تقلید اس حد تک آگے چلا جائے وہ مرتد ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہے، بلکہ انہوں نے کہا واجب القتل ہے وہ جو اس درجے کی تقلید مانتا ہے کہ ہمارے امام نے جو کہہ دیا سب ماننا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قادیانی لوگ ہیں. یعنی کہ اس کیٹیگری میں آپ قادیانی کو لا سکتے ہیں کہ انہوں نے جس کو امام مان لیا، اس نے جو یہ کہہ دیا کہ میں نبی ہوں وہ تک ماننے کے لیے تیار ہے بھیا. تو یہ تقلید کی کیٹیگری ہے. اسی سلسلے میں جو امام عبد البر رحمہ اللہ اور بہت سارے علم نے قرآن کی جو آیت نقل کی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، تو اسی جو ہے قسم کے لیے نقل کی ہے. اچھا، یہ جب ہم قسم بیان کرتے ہیں نا تو بہت سارے تقلیدی دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے سارے مقلدین کو مشرک بنا دیا معاذ اللہ نا. ارے بھائی ہم اس کی کئی کیٹیگری بناتے ہیں، کئی قسمیں بتاتے ہیں. جیسے بدعت کی، بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں بدعت کی. ایسے تقلید کی بہت ساری قسمیں. تقلید کی ایک قسم شرک ہے، نو ڈاؤٹ. ایک قسم کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قادیانی جو تقلید کرتے ہیں اپنے پیشوا کی، یہ تقلید شرک ہے، کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور تقلید کی دوسری قسم کیا ہے؟ اچھا، تقلید کی پہلی قسم شرک ہے، کفر ہے، اس کے دلیل کیا؟ وہ قرآن کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم. یہ دلیل ہے کہ اس طرح کی تقلید شرک ہے. تقلید کی دوسری قسم جس کو ہم کہتے ہیں حرام، شرک نہیں بولتے، حرام، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک امام کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے پھر بھی ماننا ہے، کسی بھی وجہ سے ماننا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ حرام. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. شیخ البانی نے اس کی تخریج کی ہے صحیح میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ حکمراں ہوں، چاہے وہ ائمہ ہوں، چاہے وہ علماء ہوں. جب صراحتاً منع کر دیا، مطلب کیا؟ حرام ہے. قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی بات ماننا حرام ہے. تو ایسی تقلید جہاں قرآن و حدیث کی صریح بات موجود ہے پھر بھی بندہ کہتا میں نہیں مانوں گا، تو ایسی تقلید حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر جلسہ استراحت ہے. صحیح بخاری میں جلسہ استراحت کا ثبوت ہے، روایت صحیح ہے، بالاجماع صحیح ہے اور صریح بھی ہے، پھر بھی کوئی تقلیدی کہتا ہے، حنبلی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جلسہ استراحت نہیں مانتے، تو یہ حرام ہے. ایسی تقلید چاہے وہ حنبلی کے نام پہ ہو، ایسی تقلید چاہے وہ حنفیت کے نام پہ ہو، حنبلیت کے نام پہ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کہ صریح حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث موجود ہے اور صریح بھی ہے پھر بھی آپ نہیں مان دو، تو ایسی تقلید کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تیسری ہم تقلید کی قسم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بدعت. وہ کیا ہے تقلید؟ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں شریعت پر چلنے کا انتظام ایسا ہونا چاہیے، کہتے ہیں یہ انتظامی معاملہ ہے. تقلید انتظامی معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہم بندے کو آزاد چھوڑ دیے تو جیسے ابھی پچھلی اسٹریم میں شاید بحث ہو رہی تھی نا، پچھلی اسٹریم میں ایک بندہ آیا تھا، کافی ہمارا ٹائم لیا. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں اگر ان کو آزاد چھوڑ دیں گے تب تو خواہش نفس کی بنا پر ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر. ہم نے کافی بحث کی ہے، آپ ڈیٹیل پچھلی اسٹریم میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظامی لحاظ سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ سسٹم بنا رہے ہیں کہ ایک مذہب سے باندھ دیتے ہیں ایک شخص کو کہ اسی دائرے میں رہے، دوسرے مسلک والوں کے پاس نہ جائے، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتا، اس کو صرف اسی مذہبی اور یا مسلکی یا تمذہب اسی کنویں میں رہنا ہے، اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ بدعت ہے، کیونکہ شریعت پر چلنے کا یہ طریقہ نہ صحابہ کے یہاں تھا، نہ تابعین کے یہاں تھا، نہ اتباع تابعین کیا تھا. اس دور میں بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ عوام جو شریعت میں مہارت نہیں رکھتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کوئی طریقہ بنایا جائے، لیکن نہیں بنایا گیا. آپ جانتے ہیں طلاق کے مسئلے میں کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، یعنی اتنی کثرت سے لوگ طلاق دے رہے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک قانون بنا دیا کہ کسی نے 3 بولا تو ہم 3 نافذ کر دیں گے، لیکن تقلید کا بندوبست نہیں کیا، لیکن تقلید کا کوئی راستہ نہیں چنا، ایسا کوئی انتظامی معاملہ نہیں کھڑا کیا کہ ہم شریعت پر چلنے کے لیے ایسی کوئی شکل ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ چلیں گے. قرآن اور حدیث یہ ساری آیتیں اور ساری حدیثیں دلیل ہے اور امت پر ان کی اتباع واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی.
اللہ کی کتاب اور سنت رسول، اللہ کے رسول، یہ دو چیزیں چھوڑ کر گئے. اور یہ تقلیدی دنیا، یہ تمذہب کی دنیا کیا کہتی ہے، یہ حنفیت حنبلیت کی دنیا کیا کہتی ہے، اس کنویں میں بند رہو، اس کنویں میں بند رہو، اپنے ہی علماء سے پوچھو، یہ حرام اور ناجائز ہے. اچھا کچھ لوگ بڑی جو ہے چوچلے بازی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں شخص جس کو آپ حنبلی مانتے ہو، حنبلی نہیں اصل میں اہل حدیث ہے. دلیل کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل میں حنبلی مذہب کو چھوڑ چکا ہے، بہت سارے اگر 4-5 مسائل میں حنبلی مذہب کو چھوڑ دیا تو کیا اس کا اہل حدیث مان لیں گے؟ اور مزے کی بات یہ کہ بندہ اپنے منہ سے کہتا بھی نہیں میں اہل حدیث ہوں. جو شخص اپنے منہ سے نہیں کہتا میں اہل حدیث، تو میں کیا پڑھی اللہ کے بندے اس کو اہل حدیث ماننے کی؟ تو چند مسائل میں اگر کسی نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا تو اہل حدیث ہو جائے گا؟ ایک آدمی صبح شراب پی رہا تھا، ناشتے میں شراب پی رہا تھا، دوپہر پہ شراب پی رہا تھا، شام کو شراب پی رہا تھا، سونے سے پہلے شراب پی رہا تھا، وہ پورے دن شراب پینا چھوڑ دیا، صرف ناشتے میں پیتا ہے، کیا شرابی نہیں رہ گیا وہ؟ صرف ناشتے کے ٹائم شراب پیتا ہے، باقی پورا چھوڑ چکا ہے شرابی. شراب تو کیا بولے وہ شرابی نہیں ہے، کیونکہ شام کو چھوڑ دیا اس نے، دوپہر کو پینا چھوڑ دیا، یہ 3-4 ٹائم چھوڑ دیا، اس کو شرابی کائے کو نہیں شرابی بولیں گے بھائی؟ شرابی. اگر اس کو یہ شوق ہے کہ دنیا ہمیں شرابی نہ کہ تو مکمل شراب کو ترک کر دے، مکمل شراب کو ترک کر دے. شرابی اگر ایک ٹائم بھی شراب پیے گا تو ہم اس کو شرابی کہیں گے، اگر کسی محدود دائرے میں بھی کوئی تقلید کرے گا تو ہم اسے مقلد کہیں گے، چاہے ہزاروں مسئلے میں اس نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہو. اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اپنے امام کو اگر کسی مسلک والوں نے چھوڑا ہے تو وہ حنفی ہیں، وہ احناف ہیں. یہ حقیقت جائے آپ چیک کر لیں. بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ صاحبین نے 2/3 مسائل میں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمام فتاوا کی 3 قسمیں کریں تو 3 میں سے 2 حصوں کو چھوڑ دیا ہے صاحبین نے. اتنی بڑی مقدار میں اپنے امام کو کس نے چھوڑا بھائی؟ اس کے باوجود بھی وہ مقلد ہیں. اور یہ حنبلی جنہوں نے اپنے امام کو سب سے کم چھوڑا ہے، اچھا سب سے کم چھوڑا ہے کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، کیونکہ امام احمد رحم اللہ کے فتاوا حقیقت میں چاروں فقہ میں سب سے زیادہ اقرب الی الکتاب و سنہ ہے. یعنی فقہ حنبلی اگر کوئی چار مکتب فکری کی تقلید کرتا ہے تو اس میں اگر کوئی حنبلی ہوگا تو ہم ان چاروں میں کمپیئر کریں گے تو کہیں گے سب سے بیسٹ حنبلی ہے، سب سے بہتر حنبلی ہے. کیونکہ امام احمد رحم اللہ کے پاس احادیث کا جو ذخیرہ تھا حقیقت میں چاروں میں کسی کے پاس نہیں ہے. خود مسند احمد دیکھیں وہ کتب ستہ میں بھاری ہے. کتب ستہ کی جتنی بھی اہم حدیثیں ہیں وہ عام طور سے مسند احمد میں مل جائیں گی. تو امام احمد رحمہ اللہ عقیدے میں بھی مضبوط ہیں، حدیث میں بھی مضبوط ہیں، اتباع سنت کا بھی جذبہ ہے، اور زہد میں بھی آپ کا چرچا ہے. مطلب اتنی خوبیاں امام احمد بن حنبل رحم اللہ میں ہے کہ قرآن بھی، تفقہ بھی، حدیث بھی، زہد بھی، تقویٰ بھی، اتباع بھی، امام علل بھی، جرح و تعدیل کے امام بھی، سب کچھ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فقہ حنبلی میں امام احمد رحم اللہ کے ماننے والوں میں کتاب و سنت سے دوری بہت کم ہے، انہیں اپنے امام کو چھوڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ان کے عام طور سے فتاوا چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہو، سنت کے معاملے میں ہو، نماز روزے کے مسائل میں ہو، بہت ہی بہترین ہے، انہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر بعض مسائل میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا اس لیے مقلد نہیں ہے وہ، تو بھائی سب سے زیادہ تو احناف نے چھوڑا امام صاحب کو. تو کہتے کہ حنفی یعنی چاروں میں حنفی کو آپ مقلد مت بولو کیونکہ وہ احناف نے سب سے زیادہ اپنے امام کو چھوڑا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ چند مسائل میں اپنے امام کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مقلد نہیں ہو، منہج بدلنا پڑے گا. آپ کو اہل حدیث بننے کے لیے اپنا منہج چینج کرنا پڑے گا. چند مسائل میں پیچھا چھڑا لینے سے آپ جو ہے اہل حدیث نہیں بن جاؤ گے. آپ کا منہج استدلال، منہج اتباع کیا ہونا چاہیے اہل حدیث والا. جہاں اہل حدیث کا منہج اتباع کیا ہے کہ اہل حدیث جب بھی مسائل میں ترجیح دیتے ہیں تو ان کی بنیاد نص کا جو احترام ہے، نص کا جو تقدس اہل الحدیث کی یہاں ہے، چاروں مذہب میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اہل الحدیث کے یہاں اگر صحیح اور صریح نص آ گئی تو اس سے زیادہ پیاری چیز، اس سے زیادہ مضبوط چیز، اس سے بڑی وجہ ترجیح کوئی ہے ہی نہیں. جبکہ دوسرے مذاہب میں کیا ہوتا ہے، ان کے یہاں وہ تحقیق بھی کرتے ہیں، ان کے یہاں تفتیش بھی ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے اس طرح سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک لنک لگا رہتا ہے اپنے مذہب سے. اور تمذہب کا جو نشہ ہے نا وہ تھوڑا سا کر کے اثر کرتا ہے.
اس لیے دلائل آ جانے کے باوجود بھی وہ اس کنویں سے باہر جلدی نکلتا نہیں. میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا جو عام ہے, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, میں مجتہدین کی بات کر رہا ہوں کہ جو مذاہب کے مجتہدین ہیں وہ مجتہدین بھی اس کنویں سے باہر نہیں نکلتا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. رمضان میں فطرے کا مسئلہ آتا ہے کہ فطرے میں پیسہ دے سکتے کہ نہیں. پوری حنفی دنیا کہتی ہے پیسہ دے سکتے ہیں, اب پوری حنبلی دنیا کہتی ہے پیسہ نہیں دے سکتے. یہ کیا تماشا بھی؟ سوال یہ ہے کہ کیا دونوں طبقوں میں کوئی اللہ والا نہیں ہے؟ یقیناً اللہ والے ہیں. احناف میں کیا بڑے بڑے اللہ والے نہیں گزرے ہیں؟ یہ امام طحاوی کیا ہیں, یہ امام ذیلی کیا ہیں, یہ علامہ عینی کیا ہیں. ٹھیک ہے آپ ان کو متعصب بول سکتے لیکن آپ ان کو کافر بدعتی ایسا تو نہیں بول سکتے نا. یہ اللہ والے تھے, روزہ نماز رکھنے والے تھے, علم والے تھے, سب کچھ تھے. لیکن کیا وجہ ہے یہ پورا کس پیٹرن پہ چل رہے ہیں کہ اس فیکٹری سے یہی ایک ہی فتویٰ ڈھل کے نکل رہا ہے آپ پیسہ دے سکتے ہیں. دوسری طرف حنبلی دنیا ہے, ایک سے ایک علامہ ہے, ایک سے فقیہ ہے, لیکن سب کی زبان پر ایک ہی چل رہا, نہیں وہ آپ جو ہے وہ نہیں دے سکتے, جو ہے وہ نہیں دے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں تمذہب کی کرشمہ سازی ہے. سمجھ رہے؟ یہ دونوں جو مجتہدین ہیں یہ ان کا اپنا مذہب اثر دکھا رہا ہے کہ بہت سارے مسائل میں وہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. طلاق کا مسئلہ دیکھ لیجیے آپ, بہت کم لوگ ہمت کر پائے کہ کہہ دیں کہ بھائی صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ مقلد نہیں, حنبلی نہیں ہے وہ تو. بھائی اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم دیا, انہوں نے پوری صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ میں کسی مذہب کی جو ہے پیروی نہیں کرتا ہوں. حالانکہ شروع میں جو ان کی پرورش ہوئی, جس طرح سے ان کا علم حاصل کیا, وہ فقہ حنبلی کے بیک گراؤنڈ سے آتے تھے. لیکن جب ان کا علم مضبوط ہوا, آگے بڑھے, تو فقہ حنبلی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ بن باز رحمہ اللہ بھی ان کا بیک گراؤنڈ حنبلی ہے, لیکن جب وہ آگے بڑھے تو خود ان کی صراحت موجود ہے کہ میں نے احادیث کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور احکام پر جو حدیث کی کتابیں تھیں ان کو پڑھنا شروع کیا. اگر میں ایسا نہیں کرتا کنت حنبلیاً, تو میں حنبلی ہو کر رہ جاتا. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے, شیخ البانی رحمہ اللہ کی مثال لیجیے, فقہ حنفی کے ان کا بیک گراؤنڈ تھا, لیکن جب انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کیا تو چھوڑ دیا فقہ حنفی کو اور قرآن و حدیث کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا شروع کیا. تو اہل حدیث کی جو شناخت ہے ان کے یہاں نص یہ سب سے اہم وجہ ہے ترجیح کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو اہل حدیث ذرا سا بھی تعامل نہیں کرتا, وہ چھوڑ دیتا, چاہے وہ کئی ایک صدی سے عمل کر رہا ہو, ان کے یہاں چل رہا ہو. جسے ایک شخص نے لکھا نا میرے بارے میں, کہیں میں نے یہ بات کہی تھی, کہا کہ بھئی اہل حدیث میں بھی تو کچھ فتوے ریڈی میڈ تیار رہتے ہیں اور آنے والے اس کو نسل چلاتی ہے. اچھا میں اہل حدیث کی مثال دیتا ہوں. بچے کے کان میں, نومولود کے کان میں اذان دینا اہل حدیث کی اکثریت مانتی تھی کہ نہیں مانتی تھی. لیکن شیخ البانی کا فتویٰ جیسے آیا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے, سب نے چھوڑ دیا. جن تک یہ تحقیق پہنچی چھوڑ دیا. کتنا ریڈی میڈ فتویٰ بنا ہوا بھائی, کہاں ان کا رکھا ہوا ہے. جیسے ان کو پتا چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اتنے لمبی مدت تک عمل ہوتا آ رہا تھا, انہوں نے دیوار پر مار دیا اس کو. نہیں, حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو عمل نہیں کر سکتے, چھوڑ دیا اس کو. بھائی یہ اہل حدیث ہے, ان کے یہاں کوئی ایسا بنا بنایا فتویٰ نہیں ہے. تو پھر یہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ تقلید کی ایک تیسری قسم کیا ہے, میں بات کر رہا تھا اس پہ, جس کو ہم بدعت کہتے ہیں, کہ آپ ایسا انتظام بنا دو کہ نہیں اس دائرے میں رہنا ہے, اس دائرے سے باہر آپ کو نہیں نکلنا. یہ کیا ہے؟ تقلید بدعت ہے. تو میں نے کہا تقلید کی ایک قسم کیا شرک ہے, ایک قسم حرام ہے, ایک قسم بدعت ہے. بدعت ہے کیا دلیل ہے؟ ظاہر سی بات ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے بھی ہمارے اس معاملے میں, اور ایک روایت میں ہے فی دیننا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز لے آئی جو پہلے سے نہ تھی وہ مردود ہے. اور ہم اپنے آپ کو سلفی کس منہ سے کہتے ہیں بھیا؟ صرف عقیدے میں سلفی ہیں. جب سلف نے اتباع کا یہ طریقہ, تمذہب کو اتباع کا طریقہ نہیں بنایا, سلف نے اسے اتباع کا طریقہ نہیں, دین پر چلنے کے تمذہب کا راستہ نہیں بنایا. تم کون ہوتے ہیں راستہ بنانے والے؟ کس نے تمہیں اجازت دیا راستہ بنانے کا؟ حقیقت میں سب سے پکا, سب سے پختہ اگر منہج پوری دنیا میں کسی کے پاس ہے تو وہ اہل الحدیث کے پاس ہے. اہل الحدیث کے علاوہ کسی کا منہج پکا نہیں ہے نا. تقلید کے بارے میں سب غیر منہجی ہیں, صرف اہل الحدیث اکیلا منہجی اس معاملے میں کہ اتباع پر ہے. جو شخص بھی اتباع پر نہیں تقلید پر ہے, اس معاملے میں اس کے یہاں خلل پایا جاتا ہے. وہ کتنا بھی اپنے آپ کو سلفی ہونے کا ڈڈورا پٹے, یہ جو حنبلی لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نا, یہ عقیدے میں سلفی کہتے ہیں بھیا. یہ فقہ میں کہاں سے سلفی ہے؟ ان کی فقہ جو ہے صحابہ اور تابعین اور اتباع تابعین کے بعد ڈیزائن کی گئی ہے, کائی کو سلفی بن جائیں گے بھائی؟ جو فقہ ڈیزائن کی گئی ہے عہد سلف کے بعد, اس پر چلنے والے سلفی کیسے بن جائیں گے؟ اور ایک ڈھکوسلا یہ بھی یاد رکھیں, کچھ لوگ نا
جو ہے سلف کے نام پر خلف کا چورن بیچتے ہیں، سلف کے نام پر خلف کا چورن بیچتے ہیں۔ سلف کون ہے بھائی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور ہمارا ہے، اس کے بعد جو آئیں گے، اس کے بعد جو آئیں گے۔ اس کی بہت ساری تشریح کی گئی، بلکہ ایک پوری کتاب بھی ہے اس حدیث کی شرح پہ، میرے پاس ہے وہ کتاب۔ اس میں سب سے معتدل قول جو دکھتا ہے نا، سب سے مشہور معروف وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد اتباع تابعین کا زمانہ، یہی اصل سلف ہیں۔ بلکہ اس میں بھی سب سے اول نمبر پر صحابہ ہیں۔ یہ اگر صحابہ کے خلاف یہ تابعین اتباع تابعین کے بھی آ گئے تو چھوڑ جائے گا، صحابہ کو ترجیح دے گا۔ یہی جب ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ 100 سال کے بعد والے لوگ، ارے بھائی ان کو سلفی آپ کہیں کوئی پرابلم نہیں، وہ سلفی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن وہ حجت نہیں ہے، ان کا فہم حجت نہیں ہے۔ فہم یعنی جب ہم کہتے ہیں اتباع الدلیل بفہم سلف، تو جن سلف کا فہم حجت ہے وہ صحابہ اور تابعین اتباع تابعین ہے۔ یعنی خیر القرون کا جو دور ہے، اچھا خیر القرون پہ رک کے بولتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں کہ جاہل آدمی اس کو پتہ نہیں خیر القرون کسی حدیث میں نہیں آیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے خیر القرون، ایک حدیث میں آیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس مفہوم کو سپورٹ کرنے والی صحیح حدیث سے موجود ہے، اس لیے اگر کوئی خیر القرون بولتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حدیث میں نہ بھی آیا تو مفہوماً آدمی خیر القرون بول سکتا ہے۔ تو خیر القرون میں آپ دیکھیں گے تو تقلید کا یہ، تمذہب کا یہ سب ساری شکلیں وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو اصل جو فہم حجت ہے، جیسے ہم قرآن و حدیث پہ چلنے کے لیے جس فہم کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، وہ فہم سلف کا فہم۔ اور اس کی ایک اہم وجہ ہے نا کہ سلف میں یعنی صحابہ اور تابعین کی جب بات کرتے ہیں تو سب کے سلف ایک ہو جاتے ہیں، یعنی دیوبندیوں کو بھی سلف وہی، بریلیوں کو بھی سلف وہی، حنفیوں کو بھی سلف وہی، اہل حدیث کے بھی سلف وہی، حنبلیوں کو بھی سلف وہی، شوافی کے سلف وہی، مالکیوں کے سلف وہی۔ تبھی تو جھگڑا ختم ہوگا کہ نہیں سلف کا فہم مان لو۔ لیکن اگر آپ بولو ہر 100 سال کے بعد آنے والے، یعنی ہر دور کے 100 سال پرانے والے سلف ہیں، لوگی طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن حجت والے سلف نہیں ہے، تو پھر بھائی سب کے سلف الگ الگ ہو جائیں گے نا، کیسے آپ ان کو جو قائل کرو گے؟ پھر حنابلہ کے سلف الگ، شوافی کے سلف الگ، مالکیہ کے سلف الگ، حنابلہ کے سلف الگ۔ سلف اگر ایک سلف کی سب کے اگر ماننا ہے تو پھر صحابہ اور تابعین یہ وہ جماعت ہے جن کو ہر مکتب فکر اپنا سلف مانتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صرف اہل حدیث وہ ہیں جو کہتے ہیں ان کے منہج پر چلنا ہے، اور باقی لوگ کیا کہتے ہیں عقیدے میں ان کے منہج پر چلنا ہے، اور فقہ میں یہ خلف کے منہج پہ چلنا ہے۔ تو اہل الحدیث عقیدے میں بھی سلف پہ چلنے والا پکا منہجی، اور فقہ میں بھی سلف پہ چلنے والا پکا منہجی۔ لیکن یہ جو تقلیدی دنیا ہے اس میں گرچہ بعض عقیدے میں سلف کی دہائی دیتے ہیں، لیکن فقہ میں یہ خلف کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس لیے اہل الحدیث کی یہاں تو کوئی گنجائش نہیں۔ کسی کو حنبلی، جیسے آپ نے کہا نا کچھ لوگ حنبلی ٹائٹل لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کو وہ اچھا لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، حنبلی کہیں بنے، کم سے کم اہل حدیث بول کے تو تقلید رواج نہیں دے رہا نا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کو حنبلی اچھا لگ رہا ہے، جا بھائی تیری من و سلوہ اللہ نے دیا، اور کہا پیاز لہسن چاہیے تو جا پیاز لہسن کا، ہمیں کیا کرنا بھائی، لیکن اس کو من و سلوہ تو نہیں بول رہا نا۔ تو اہل الحدیث جو ہے اتباع کے نام پر، یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، باقی لوگ تقلیدی دنیا، ہمیں نہیں کہتے تمام معاملے میں وہ گمراہ ہیں، بہت اچھی چیز ہے ان کے پاس، عقیدہ ان کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن منہج ٹھیک نہیں ہے۔ منہج صرف یعنی اتباع میں منہج اگر کسی کا صحیح ہے تو صرف اہل الحدیث کا ہے۔ ہمیں نہیں کہتے اہل الحدیث معصوم ہے، ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن منہج اہل الحدیث کا صحیح ہے، اتباع میں اہل تقلید کا منہج صحیح ہے۔ تو یہ تیسری قسم میں بتا رہا تھا کہ جو انتظامی لحاظ سے بندوبست کیا تقلید بدعت ہے۔ چوتھی قسم تقلید کی جس کو ہم تقلید نہیں مانتے، یہ معاملہ ایسے ہی جسے بدعت حسنہ بدعت سیئہ والا، یعنی دو قسم بنا کے رکھا ہے بدعتیوں نے۔ تو جس کو ہم لوگ بدعت حسنہ بولتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو بدعت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے تقلید کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی بہت سارے مسائل میں عوام کو سمجھ نہیں ہے، اور ان کو استدلال کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھئی صلاحیت نہیں ہے، پھر اپنے علماء سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں یہ علماء سے پوچھنا تقلید ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تقلید نہیں ہے، یہ علماء سے سوال کرنا ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھو، یہ تھوڑی کہا نہیں پتا تو تقلید کرو۔ تو یہ سوال کرنا ہے، اور عالم سے سوال کرنا، تقلیدی کتابیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ عالم سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پڑھیں گے کتابیں، یہ دوگلے ہیں، یہ دوگلے ہیں، یہ اہل حدیثوں کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے تو کہتے دیکھو بھائی اب کسی عالم سے پوچھنا، جاہل کا، عامی کا، عالم سے پوچھ کے عمل کرنا یہ تقلید ہے۔ اور تقلیدی جو ان کی ٹیکنیکل کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں عالم سے مسئلہ پوچھنا، قاضی کا گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، اجماع کو ماننا، یہ سب تقلید نہیں ہے۔
جب ٹیکنیکل باتیں کریں گے تو کہیں گے کہ سوال پوچھنا تقلید نہیں ہے، اور کسی اہل حدیث کو بیوقوف بنانا ہوا کم علم کو تو کہیں گے نہیں وہ عالم سے پوچھے گا، وہ تو جاہل ہے عامی، اس کو کیا پتا تو کیا تقلید ہے کیسے؟ اگر عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید ہے تو کیا اپنی کتابوں میں لکھا کہ عالم سے پوچھنا تقلید نہیں رہی؟ یہ دو بنا بنے گی، اپنی کتابوں کو اپڈیٹ کر نکال اس کو، اپنی کتابوں میں مقلد نے لکھ کے رکھا ہے کہ یہ عالم سے پوچھا تقلید نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تقلید کی یہ جو چوتھی کیٹیگری جو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھیا عامی کہاں جائے گا، عامی کے پاس آپشن ہی نہیں ہے سوائے تقلید کے، یہ کہتے ہیں عامی۔ اچھا ایک بات تو میں بات ختم کروں، لمبی ہو رہی، معافی چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی دو ہی کیٹیگری ہو سکتی، کیا؟ یا تو مجتہد یا مقلد۔ ایسا ڈھکوسلا ہے، اللہ ہدایت دے ان کو، کیسی بےہودگی اور کیسی مطلب بے شرمی مچا رکھی ہے۔ اس کو تفقہ کا نام دیتے، اس کو تخصص کا نام دیتا ہے، اس بےہودگی کو تخصص کا نام دیتے، اس گند کو کہتے ہیں یہ تخصص والے یہ سمجھ پائیں گے، یہ غیر متخصص نہیں سمجھ پائیں گے کہ دو ہی کیٹیگری ہے، ایک مجتہد کی ہے اور ایک مقلد کی ہے۔ ہرگز نہیں، جس کو تم مقلد بولتے ہو جس چیز کو، اس کو ہم تقلید ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سچائی یہ ہے کہ دو ہی کیٹیگری ہے، ایک متبع کی اور ایک مقلد کی، یہ حقیقی کیٹیگری ہے۔ پھر متبع میں تین کیٹیگری ہوگی، ایک مجتہد کی اور ایک طالب علم کی اور ایک عامی کی۔ تو اہل حدیث متبع کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اہل حدیث کی بھی تین طبقات ہوں گے۔ ایک طبقہ ہوگا اہل حدیث کا مجتہدین کا، تو ہمارا جو مجتہد ہے وہ متبع۔ اہل حدیث کا دوسرا طبقہ ہوگا طلبہ کا، وہ مجتہد نہیں ہوگا لیکن مجتہدین کو فالو کرے گا، ان کے دلائل دیکھ کے ترجیح اپنائے گا۔ یہ تقلید نہیں ہے، یہ جو ہے طالب علم ہے، اور یہ طالب علم بن کر بھی متبع ہی رہا۔ اور تیسری کیٹیگری ہے عوام کی، عوام مجتہدین یا طلبہ کی باتیں دیکھیں گے اور وہ بھی ترجیح دیں گے، اور یہ ہمارا عامی بھی متبع ہے۔ تو پہلی جو کیٹیگری ہے متبع کی، تو اس میں اہل الحدیث آتے ہیں، پھر اہل الحدیث کی یہ تین طبقات ہیں، تینوں کے تینوں متبع ہیں۔ دوسری جو کیٹیگری ہے مقلد کی، اس میں بھی یہ تین قسمیں بنتی ہیں۔ ان کے جو علماء ہیں نا وہ مقلد ہیں، یعنی ان کے جو مجتہدین ہیں وہ مجتہد مقلد ہے۔ بھیا ارے بھائی ان سے پوچھے، خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس وقت تحت ادیم السماء، یہ روح زمین پر آسمان کے نیچے کوئی مجتہد نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھو، ان کے علماء سے کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی مجتہد مطلق موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا، دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو ہے نہیں تو کیسا مجتہد ہے یہ مجتہد مقلد ہے نا، مجتہد فی مذہب ہو نا، تو اہل حدیث والا مجتہد تھوڑی ہے، یہ مجتہد فی مذہب۔ تو ان کے مجتہدین بھی مقلد ہیں اور ان کے طلبہ بھی مقلد ہیں، ان کے عامی تو مقلد ہیں۔ تو اصل تقسیم مجتہد اور مقلد کی نہیں ہے، اصل تقسیم متبع اور مقلد کی ہے۔ اہل حدیث کے الحمدللہ علماء بھی مجتہدین بھی متبع ہیں، اہل حدیث کے طلباء بھی متبع ہیں، اہل حدیث کے عوام بھی متبع ہیں، اور یہ بیچارے مقلد، ان کے مجتہدین بھی مقلد، ان کے طلباء بھی مقلد، ان کی عوام بھی مقلد، سمجھے؟ اور یہ جو اہل حدیثوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں یا اہل حدیث کو الزامی جواب دیتے ہیں کہ تمہاری عوام کو کچھ پتہ نہیں، اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتے ہو، یہ تقلید ہے۔ یہ تقلید نہیں، یہ سوال کرنا ہے جس کے بارے میں تمہاری فقہی کتابیں کہتی ہیں، یہ تقلید نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحیح منہج جو فقہ میں ہے، جیسے عقیدے میں صحیح منہج ہے کہ سلف کو فالو کرنا، ایسے فقہ میں بھی صحیح منہج یہ ہے کہ سلف کو فالو کرنا، قرآن حدیث اور سلف کا فہم، یہ چاروں مذاہب۔ اچھا ہم نہیں کہتے چاروں مذاہب کو مت پڑھیے، پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، مقارنہ کیجئے، سیکھیے۔ چاروں مذاہب علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں، علم کا سمندر ہے چاروں مذاہب میں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، ایک طالب علم بن کے مطالعہ کیجئے، مقلد بن کے مطالعہ مت کیجئے، مذہب سے چمک کر استفادہ مت کیجئے، ایک عام جو ہے طالب علم بن کے مطالعہ کیجئے، استفادہ کیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ تمذہب کا نعرہ مت لگائیے اور تقلید کی طرف دعوت مت دیجئے۔ جی اچھا، ایک بڑی اہم چیز آج کی گفتگو میں کفایت بھائی نے ذکر کی، اس میں ایک جو خاص بات یہ آئی نا کہ جو اپنے اہل حدیثوں کے یہاں جو ہندوستان میں ایک زمانے سے ایسا ہو رہا ہے نا کہ جو اجتہاد اور جو مسائل پہ گفتگو اہل حدیث علماء کرتے تھے جس انداز میں، جیسے مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور میاں صاحب چلے جائیے پرانے زمانے میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو جو فقہی گفتگو ہو رہی تھی اور جو تقلید کے مخالف دھارا اور جو منہج تھا نا، وہ کہیں نہ کہیں یعنی کہ ڈیمیج ہوا ہے تھوڑا سا۔ یعنی اگر بھائی آپ کوئی حنبلی کتاب اگر تدریس میں رکھ سکتے ہیں تو پھر حنفی کتاب بھی رکھ سکتے ہیں،
یعنی کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ اگر کوئی عقیدہ میں سلفی ہے اور بیرون کا عالم ہے، بیرون ہند کا عالم ہے اور وہ عقیدے میں سلفی ہے، تو اتنا کافی سمجھ لیا گیا. اب پھر اس کی جو ویڈیوز ہیں یا اس کی جو مسائل ہیں، شیخ شعبان ہم نے سنابل میں پڑھا ہے اور فقہ کتاب نصاب میں تھی شرح وقایہ جو حنفیوں کی کتاب ہے، اور اسی طرح اصول فقہ کی جو کتاب تھی الاصول الشاسی جو حنفیوں کی ہے. یہ دو کتاب سنابل میں ہمارے دور میں حنفیوں کی تھی. اصول الشاسی سے شاید ابھی ہٹا دیے لوگ، تھوڑا سا اچھے منہجی بن گئے. اس ٹائم پہ یہ اصول الشاسی تھی، اور ہمارے استاد سے ڈاکٹر مفضل مدنی حفظ اللہ اس وقت نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ فقہ میں پی ایچ ڈی تھے. اصول الشاسی کی ایک کلاس پڑھا کے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں میں ایک شخص اور جو ایک اہل حدیث کا جو ایک موقف ہے جو احناف کا موقف ہے، دونوں موقف بتا کے جاتے ہیں. ہم لوگ اپنے روم میں جاتے ہیں، ایک اہل حدیث کہتا ہے کہ حنفیوں کی جو دلیل ہے وہ زیادہ قوی لگتی ہے. یہ نتیجہ ہے فقہ حنفی پڑھنے کا. یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اگر میں نام بتا دوں کہ کس نے کہا تھا تو دنگ رہ جائیں گے. مجھے اچھی طرح نام معلوم ہے، مطلب کوئی نام غیر معروف نہیں ہے بھائی. ایسا نام جب دنگ رہ جائیں گے جس شخص نے یہ کہا تھا کہ ان کی دلیل زیادہ نہیں لگتی ہے. تو یہ کرشمہ سازی ہے بھائی. یہ دقت آتی ہے نا فقہ کسی فقہ یعنی چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کو پڑھنے کی. اچھا یہ تو اصول شاسی پڑھنے کے بعد ہوا. شرح وقایہ ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد پڑھا رہے تھے، تو ایک جگہ ہم نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو دلیل کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اہل حدیث لگتے ہیں. ارے بھائی حنفی کتاب ہے، آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں اس پہ؟ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حنفی کتاب سے آپ پڑھیں گے تو اس کے اثر سے آزاد ہو جانا یہ بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. آپ نینی اوتار پڑھیے نا، یعنی وہ فقہ کی کتاب ہے جو اہل حدیث فقہ و اہل حدیث کی نمائندگی کرتی ہے. نینی اوتار ہے یا کم از کم بدایت المجتہد ہے. اس سے آپ فقہ پڑھیں گے یا اس سے بھی بالاتر ہو کہ آپ جو کتاب حدیث کی کتاب، کیا اس میں فقہ نہیں ہے؟ کیا صحیح بخاری میں فقہ نہیں ہے؟ فقہ البخاری فی تراجم نہیں ہے؟ تو اگر وہ استاد فقیہ ہے، حدیث پڑھانے والا، حدیث پڑھانے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہے، تو یہ احکام کے لیے بلوغ المرام کیا ہے؟ بلوغ المرام ہے. اب اس میں فقہی ابواب پر حدیث نقل ہے. آپ حدیث بھی پڑھا سکتے ہیں، ساتھ میں فقہ بھی پڑھا سکتے ہیں. تو حقیقت میں نصاب ایسا مرتب ہونا چاہیے جامعات میں جو نصاب پڑھنے کے بعد ایک طالب علم پہ جو چھاپ ہو اہل حدیث کی ہو، وہ اہل تقلید کی نہ ہو. سمجھ رہے؟ تو یہ ہم نے خود دیکھا نا کہ جب آپ کسی تقلیدی نصاب کو پڑھتے ہیں تو تقلیدی جراثیم کہیں نہ کہیں اثر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بہت زیادہ محنت نہیں کی ہے تو اس کے اثرات آ سکتے ہیں. جی چلیے ماشاءاللہ بہت ہی اوپن اچھا ڈسکشن ہوا. میرے خیال سے بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی واضح کرنے والا ڈسکشن رہا ہوگا. سرفراز بھائی آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ شیخ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مدلل اور مفصل جواب کے بعد بھی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کی وجہ بھی تقلیدی ہوگی. کہ کفایت کی اگر کوئی بات کرنے کی وجہ بھی بنے گی تو وہ تقلیدی بنے گی. الحمدللہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ابھی چل رہا تھا. الحمدللہ اگر اجازت دے تو ایک اہل البیت کے تعلق سے ایک میرا سوال اور گیا تھا. چلے کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ. شیخ کفایت اور شیخ سرفراز آپ لوگ جس ویڈیو کا جواب دینا چاہ رہے تھے. اس زمانے میں فقہ جعفری کہتے تھے، اب ایک نیا طریقہ نکل آیا ہے فقہ اہل بیت، یعنی فقہ اہل البیت. تو اس کو ابھی ایک حنفی کی ویڈیو سننا تھا میں، جس میں کہہ رہا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں لوگ اہل حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں، حالانکہ اہل بیت کے پاس جانا چاہیے. یعنی اہل بیت کا بھی وہی موقف ہے طلاق کے بارے میں جو اہل حدیث. حالانکہ فرق ہے. وہ فقہ جعفری ہے، یعنی اہل تشیع کی جو ہے فقہ ہے، لیکن اس کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے کہتے ہیں اہل البیت کی فقہ ہے. تو اہل البیت کے نام سے اہل تشیع کی فقہ پروس رہے ہیں حنفی لوگ بیچارے صرف اس لیے. اب دیکھیں یہ تمذہب اور یہ تقلید کہاں لے جاتی ہے. تقلید کے طلاق کے مسئلے میں ان کی عوام ان کو اٹھا کے رہی ہے بیچاروں کو. تو اب یہ ان کی عوام ان کو چھوڑ کے اہل حدیث کے پاس جا رہی ہے. تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری بات تو مانے گا نہیں ہے، اہل حدیث کے پاس جائے گا تو کہتے ہیں ہماری بات بھلے نہ مانے لیکن اہل حدیث کے نہ مانے، اہل تشیع کے پاس چلا جائے. اب سیدھا بولیں گے شیعوں سے جا کے مسئلہ پوچھ لو تو تھوڑا سا بدنامی ہوگی، تو کہ اہل البیت سے مسئلہ پوچھ لو، جاؤ اہل البیت کو فالو کر لو. تو یہ جو چوچلے بازی ہے یہ کون کرا رہا ہے؟ وہ تقلید کرا رہی ہے. یہ تقلید بھی کرنا ہے. اہل حدیث وہ بننا، اہل حدیث جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، سلف کو فالو، ان کے پاس بھیجنے کے بجائے
इनकी गैरत, तकलीदी गैरत क्या कह रही है कि नहीं भाई वो शियों के पास भेजो चलेगा लेकिन अहले हदीस के पास ना भेजो। ये तकलीद की वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से जो बातें हैं वो बातें, शेख शाबान बस एक बात खत्म करता हूँ। ये एक और बादशाह था ना, ये एक किताब है लम यकुन इब्न तैमिया नासिबियन, उसमें ये वाकया मज़कूर है कि एक बादशाह ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, 3 तलाक। अब उसने फतवा पूछा हनफियों से, उन्होंने कहा आपकी बीवी खत्म, अभी हलाला करना पड़ेगा भाई, अब आपकी बीवी गई। तो उसने फिर जो है मालिकिया को बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपकी बीवी खत्म होगी, अब 3 तलाक दे दिया, अभी कोई गुंजाइश नहीं, हलाला करना पड़ेगा। शवाफी को बोला, उन्होंने भी जवाब दिया। हम्बली को बोला, उन्होंने भी जवाब दिया। तो बादशाह कहता है यार ये तुम लोग इस पे मुत्तफिक कैसे हो गए, हर मसले में इख्तिलाफ करके बैठे हो। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये उलमा हर मसले में इख्तिलाफ किए हुए, इसमें 4 के चक्कर मुत्तफिक कैसे हो गए। वो परेशान था, बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। तो किसी बंदे ने आके कह दिया शिया से पूछ लो। अब उसने राफिजी को बुलाया, राफिजी ने कहा कि आपकी तलाक नहीं हुई है। अब वो बादशाह राफिदी बन गया, सोचिए आप, वो शख्स राफिदी बन गया और बहुत बड़ी तादाद में उसके मानने वाले राजी बन गए। अब देखिए इन तकलीदियों ने, इन तमज़्हुब के मानने वालों ने क्या किया। क्या उलमा नहीं देते हैं, क्या नहीं कह सकते थे कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का फतवा पुराने इब्न तैमिया से भी पहले बहुत सारे हर दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने 3 तलाक को एक कहा है। अहल हदीस का जो फतवा हर सदी में चल रहा था उस फतवे का रेफरेंस नहीं दिया। इन तकलीदियों ने, चारों तकलीदियों ने बादशाह को राफिजी बनने दिया, रियाया को राफिजी बनने दिया, ऐसा गवारा किया, लेकिन अहल हदीस की तरफ एहाला गवारा नहीं किया। ये तकलीद इस अंजाम को पहुंचाती है मियां, ये है तकलीद। जी शेख शाबान, जी शेख शाबान आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जो ये फिक़्ह जाफरी का तज़किरा आ गया, इसमें असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शिया हज़रात के यहाँ कोई चीज मुत्तसिल है ही नहीं। जिस तरह हम लोगों की सनद है ना कि हदीसों की सनद रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, इस तरह इनके यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेशतर तो जाती नहीं। और जो भी चीजें मनकूल हैं वो हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल हैं। अब इसमें भी बहुत सारा झूठ है, यानी जाते हैं जहां वो हजरत जाफर सादिक तक जाते हैं, इसीलिए उसका नाम फिक़्ह जाफरिया है, क्योंकि उनके जो रिवायात हैं, उनके जो मसाइल हैं, वो सब हजरत जाफर सादिक तक जाते हैं, वहीं से नकल होते हैं। अब उसमें भी इन्होंने झूठ का पूरा एक बड़ा बाजार गर्म करके रखा है, मैदान बना के रखा है। तो जो फिक़्ह जाफरिया नाम है वो नाम ही इसीलिए है क्योंकि रिवायात और मसाइल की सनद हजरत जाफर सादिक तक पहुंचती है। मैं एक छोटी सी दरमियान वजाहत कर रहा हूँ। चलिए, बात यह है कि तलाक पर जब किताबों में बहस होगी, मुनाजरों में बहस होगी, तो ये हनफी दुनिया कहेगी कि 3 तलाक को एक मानना रवाफिज के साथ मुशाबहत है, ये शियों से हमनवाई है, रवाफिज की हमनवाई है। और जब इनकी आवाम इन पे डंडे बरसाएगी तो कहेंगे भाई अहले हदीस के पास ना जाओ, अहले बैत के पास चले जाओ। है तो वही तलाक का फतवा जब अहले हदीस से मुनाजरा होगा तो 3 तलाक को एक मानना रवाफिज की तरफ निस्बत होगी कि ये रवाफिज कहते हैं, और जब इनकी आवाम इनको डंडे मारेगी तो कहेंगे नहीं वो अहलुल बैत के पास चले जाओ। तो ये कैसी दोगली पॉलिसी भाई, कभी 3 तलाक को एक मानना अहलुल बैत का हो जाता है और कभी जो है रवाफिज का हो जाता है। ऐसे अगर खुलेआम 10-15 हनफी खड़े होकर बोल दे कि 3 तलाक को एक मानना अहलुल बैत का मौकिफ है, तो कितने लोग जो अहलुल बैत के नाम से जो है अहले हदीसों पे भी मतून करते हैं कि लोग अहले बैत को नहीं मानते, ये सब करते थे, कितने लोग जो है उस फतवे की तरफ चले जाएंगे जी। लेकिन जब मुनाजरा होगा, बहस होगा, तब नहीं कहेंगे कि अहले बैत का मौकिफ है। इनकी आवाम जब इनको डंडे मारेगी तब कहेंगे अहले बैत का मौकिफ है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+ टीवी ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है i+ टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।